عمران سیریز ناول ڈائمنڈ پاؤڈر بائی مظہر کلیم ایم میں آخری حصہ مکمل ناول۔ ہیلو، لارڈ برگس نے کہا وہ سمجھ گئے تھے کہ جاگیر کا کوئی مسئلہ ہوگا جس کے لیے اسٹیٹ مینیجر بات کرنا چاہتا ہوگا۔ جانسن بول رہا ہوں لارڈ صاحب، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جناب۔ دوسری طرف اسٹیٹ مینیجر جانسن کی مسرت بھری آواز سنائی دی تو لارڈ صاحب بے اختیار چونک پڑے۔ خوشخبری؟ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، لارڈ صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو انابل بھی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جناب، آئرلینڈ اور گریٹ لینڈ دونوں ملکوں میں ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف حکومت نے انتہائی بھرپور ایکشن لیا ہے، باقاعدہ فوج استعمال کی گئی ہے اور جناب ریڈ سنڈیکیٹ کے تمام بڑے گرفتار کیے گئے ہیں، ان کا کورٹ مارشل کر کے انہیں موت کی سزا دی گئی ہے اور جناب اس سزا پر لوگوں کے سامنے عمل درآمد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور حیرت انگیز بات بھی ہوئی ہے کہ آئرلینڈ میں ریڈ سنڈیکیٹ کے جتنے بھی ہوٹل، کلب، جوئے خانے اور اڈے تھے، ان سب میں اچانک ایک ہی وقت میں بم بلاسٹ ہوئے ہیں اور یہ سارے اڈے تباہ ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جرائم پیشہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے باقاعدہ سخت اور تیز ترین ایکشن لیتے ہوئے بڑے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے ریڈ سنڈیکیٹ کے جرائم پیشہ آدمی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پورے آئرلینڈ میں لوگ اس خوفناک سنڈیکیٹ سے اس طرح بھرپور خاتمے پر جشن منا رہے ہیں۔ جناب، اب آپ واپس آ سکتے ہیں، مینیجر نے کہا تو لارڈ برگس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ کہیں تم نے زیادہ شراب تو نہیں پی لی؟ لارڈ برگس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے انہیں جانسن کی باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، آپ مجھے جانتے تو ہیں کہ میں نے کبھی غلط بات نہیں کی۔ آپ چاہیں تو آئرلینڈ کے کسی اخبار کے ایڈیٹر کو فون کر کے معلوم کر لیں یا ایکرمین لائبریری سے پچھلے 4-5 روز کے اخبار منگوا کر دیکھ لیں، سب کچھ اخبارات میں چھپ چکا ہے، جانسن نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، ریلی ویری گڈ، یہ تو واقعی میرے اور میری بیٹی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ لارڈ برگس نے کہا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، ویسے اخبارات میں بتایا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری لارڈ جیفرسن اس ساری کارروائی کے پیچھے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ ملٹری آپریشن کرایا ہے، جانسن نے کہا۔ او اچھا، پھر ہم آ رہے ہیں، آج ہی آ رہے ہیں، لارڈ برگس نے کہا اور فون آف کر دیا۔ کیا ہوا ڈیڈی، مجھے تو بتائیں، انابل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو لارڈ برگس نے جانسن کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی تو انابل کے چہرے پر بھی بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میں لارڈ جیفرسن سے بات کر لوں تب مجھے یقین آئے گا، ورنہ مجھے واقعی اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آخر یہ ناممکن ممکن کیسے ہو گیا، لارڈ برگس نے کہا اور فون کا بٹن آن کر کے انہوں نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس چیف سیکرٹری ہاؤس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ایکرمیا سے لارڈ برگس بول رہا ہوں، لارڈ جیفرسن سے بات کرنی ہے، اس وقت وہ یقیناً یہاں رہائش گاہ پر ہی ہوں گے، لارڈ برگس نے کہا۔ سوری سر، وہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے ہوئے ہیں، ریڈ سنڈیکیٹ کے سلسلے میں وہاں کوئی خاص میٹنگ ہے۔ دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، کیا ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ لارڈ برگس نے امید بھرے لہجے میں کہا، یس سر، ریڈ سنڈیکیٹ کو مکمل طور پر کرش کر دیا گیا ہے، انتہائی زبردست ایکشن لیا گیا ہے ان کے خلاف۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے تھینک یو، لارڈ برگس نے کہا اور فون آف کر دیا۔ خدا نے تمہاری دعا سن لی ہے بیٹی، اب ہم نے واپسی کی تیاری کرنی ہے، ہم آج ہی چارٹر طیارے کے ذریعے واپس جائیں گے، لارڈ برگس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو انابل بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی یہ بات سن کر ڈیڈی مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو، انابل نے مسکراتے ہوئے کہا اور لارڈ برگس اسے مسکراتے اور خوش دیکھ کر خود بھی خوشی سے نہال سے ہو گئے۔ سفید رنگ اور نئے ماڈل کی کار خاصی تیز رفتاری سے سیکریٹریٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر جوزف اور جوانا موجود تھے، وہ سب اپنی اصل شکلوں میں تھے۔ باس، اب لارڈ جیفرسن سے ملاقات کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اب تو مشن ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے، ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی کہاں مشن مکمل ہوا ہے، ابھی تو اس کی تکمیل میں بہت سے مرحلے رہتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کون سے مرحلے ہیں باس؟ ریڈ سنڈیکیٹ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے،
ڈائمنڈ پاؤڈر آپ کی تحویل میں آ چکا ہے، اس مشن میں باقی کیا رہ گیا ہے؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ڈائمنڈ پاؤڈر اصل میں لارڈ برگس کی ملکیت ہے، ریڈ سنڈیکیٹ نے اسے ناجائز طور پر حاصل کر لیا تھا، اس لیے اصولاً، قانوناً اور اخلاقاً حقدار کو ملنا چاہیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ تو کیا آپ یہ پاؤڈر واپس کر دیں گے؟ ٹائیگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین ہو کہ عمران اس کا جواب نفی میں ہی دے گا۔ یہ ساری بھاگ دوڑ اسی لیے تو کی ہے کہ جو چیز جس کی ملکیت ہے اسے واپس دلائی جائے۔ عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن بوس وہ تو اس سے ہیرے بنا لیں گے، جبکہ آپ کے بقول اس پر ریسرچ ہونی چاہیے۔ ٹائیگر نے بحث جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ اپنی ملکیت کا جس طرح چاہے استعمال کرے، ہم زیادہ سے زیادہ مشورے دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ عمران نے جواب دیا تو ٹائیگر جبڑے پھینچ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن ماسٹر، آپ لارڈ برگس کی بجائے چیف سیکرٹری کے پاس جا رہے ہیں، کیا آپ یہ پاؤڈر ان کے حوالے کریں گے؟ ایکبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوانا نے کہا، نہیں، یہ تو میں نے لارڈ برگس ہی کے حوالے کرنا ہے، چیف سیکرٹری تو حکومت کے نمائندے ہیں، ان کے حوالے یہ پاؤڈر کرنے کا مطلب بکری کو شیر کی تحویل میں دینے کے مترادف ہے۔ عمران نے جواب دیا، لارڈ برگس تو ایکرینیا چلے گئے ہیں، کیا آپ وہاں جائیں گے؟ ٹائیگر نے کہا، میری ان کے اسٹیٹ مینیجر سے فون پر بات ہوئی ہے، وہ آج ایکرمیا سے واپس آئرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو بوس پھر تو ہمیں واقعی وہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹائیگر نے کہا، ہم اپنی گرفتاری دینے جا رہے ہیں۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر کے ساتھ ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا جوانا بھی بے اختیار چونک پڑا، جبکہ جوزف اس طرح بے نیازانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے کسی بات سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ گرفتاری دینے کیا مطلب؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ لارڈ جیفرسن صاحب کو اطلاع مل گئی ہے کہ تم تینوں نے آئرلینڈ میں ریڈ سنڈیکیٹ کے 150 سے زائد اڈوں میں انتہائی طاقتور وائرلیس بم نصب کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے، جس سے سینکڑوں مجرم ہلاک ہو گئے ہیں، اور لارڈ جیفرسن کے مطابق یہ غیر قانونی کارروائی ہے، اس لیے ان کے سیکرٹری کا فون آیا تھا کہ لارڈ صاحب نے ہمیں طلب کیا ہے تاکہ ہم انہیں ان پر اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں، ورنہ وہ ہماری گرفتاری کے احکامات صادر کر دیں گے اور پھر ہمیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم پر باقاعدہ مقدمہ چلے گا اور ہزارہ آدمیوں کے قاتل کے الزام میں ہمیں الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور پھر یا تو سرکاری خرچ پر ہماری لاشیں یہیں آئرلینڈ میں دفن کر دی جائیں گی، یا اگر انہیں زیادہ ہی ترس آ گیا تو ہماری لاشیں واپس پکیشیا بھیجی جا سکتی ہیں۔ عمران نے جواب دیا، لیکن جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ تو مجرم تھے۔ ٹائیگر نے کہا، لارڈ جیفرسن کے نزدیک وہ انسان بھی تھے۔ عمران نے جواب دیا تو ٹائیگر نے ہونٹ بھینچ لیے، میں اس لارڈ جیفرسن کی گردن توڑ دوں گا، جوانا نے گھرراتے ہوئے کہا۔ اور جوزف، تمہارا کیا رد عمل ہے؟ عمران نے گردن موڑ کر خاموش بیٹھے ہوئے جوزف سے کہا، کس بارے میں بوس؟ جوزف نے حیران ہو کر پوچھا، لارڈ جیفرسن کے بارے میں، جوانا تو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی گردن توڑ دے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں بوس، میں کسی لارڈ وغیرہ کو نہیں جانتا، آپ کہیں گے تو خاموشی سے الیکٹرک چیئر پر بیٹھ جاؤں گا، اور اگر آپ حکم دیں گے تو لارڈ جیفرسن کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ جوزف نے اسی طرح بے نیازانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے جوزف کا رد عمل سن لیا جوانا؟ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، جوزف سے میں نہیں مل سکتا ماسٹر، جوزف نے تو اپنے جذبات تک آپ کے تابع کر رکھے ہیں، جوانا نے جواب دیا، اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے کار سیکریٹریٹ کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ سب کار سے اترے اور پھر عمران کی رہنمائی میں وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ چیف سیکرٹری کا آفس بلڈنگ کی سب سے بلائی منزل پر تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت بلائی منزل پر پہنچ گیا۔ یس سر، استقبالیہ لڑکی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ سیکریٹریٹ کے آفیسز میں کسی کو خصوصی اجازت کے بغیر داخلے کی اجازت نہ تھی۔ ارے عمران صاحب، آپ یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ چیف سیکرٹری صاحب آپ کا انتہائی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ عمران ابھی بات کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے استقبالیہ کے اندرونی دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی چونک کر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ نوجوان
लॉर्ड जेफरसन का चीफ सुपरटेंडेंट था और चौंके इमरान रेड सिंडिकेट ऑपरेशन के सिलसिले में कई बार लॉर्ड जेफरसन से मिल चुका था, इसलिए सुपरटेंडेंट मार्क से भी मुलाकात रही थी। यही वजह थी कि उसने इमरान को देखते ही पहचान लिया था। आइए और फिर मार्क ने आगे बढ़कर खुद ही वो रुकावट अंदर से उठा दी जिससे रास्ता बंद किया गया था। चनाचा इमरान आगे बढ़ गया और मार्क भी तेज़ी से इनके साथ चल पड़ा। इमरान साहब, लॉर्ड साहब इस वक्त बेहद गुस्से में हैं, इसलिए प्लीज़ आप उनसे कोई मजाकिया बात ना करें वरना उनका ब्लड प्रेशर इस कदर हाई हो सकता है कि मार्क ने जल्दी से इमरान के करीब होकर चलते हुए इमरान से मुखातब होकर कहा कि वो हाई स्कूल के इम्तिहान पास कर लेंगे। यही कहना चाहते हो ना? चलो अच्छा है, आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी को कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। इमरान ने उसकी बात को काटते हुए कहा तो ब्राउन बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि आप बाज नहीं आएंगे, इसलिए मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलवा लूँगा, मार्क ने कहा। और फिर इमरान इस दौरान चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के दरवाजे के सामने पहुंच गया था। बाहर बैठे हुए चपड़ासी ने उठकर बड़े मोतबाना अंदाज में सलाम किया। लॉर्ड साहब से कहो कि मुल्जिम अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। इमरान ने चपड़ासी से कहा, लॉर्ड साहब आपके मुंतज़र हैं जनाब, तशरीफ़ ले जाइए। चपड़ासी ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। गुज़श्ता 4 दिनों में ही इमरान की तबीयत से यहाँ का सारा अमला बखूबी वाकिफ़ हो चुका था, क्योंकि इन्हीं 4 दिनों में इमरान को रेड सिंडिकेट के सिलसिले में होने वाली मीटिंग्स में शिरकत करने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ा था। क्या हम अंदर आने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं जनाब? इमरान ने कमरे में दाखिल होकर बड़े मोतबाना अंदाज में कहा। लॉर्ड जेफरसन सर से गंजे थे, अलबत्ता सर के गिर्द गुंगरियाले बालों की झालर सी थी। वैसे बहसियत मजमूही वो खासी बरहब शख्सियत के मालिक थे। आओ, मैं तुम्हारा ही मुंतज़र था, लॉर्ड जेफरसन ने खुश्क लहजे में कहा। बेहद शुक्रिया जनाब। वैसे आयरलैंड का ये असूल अच्छा है कि अदालत मुल्ज़िमों का इंतज़ार करती है, वरना हमारे पकीशिया में तो बेचारे मुल्ज़िम अदालत का मुंह देखने के इंतज़ार में बूढ़े हो जाते हैं। इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा और फिर सलाम करके वो मेज़ की साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। ये मेरे साथी हैं, टाइगर, जोसेफ और जवाना। इमरान ने अपने साथियों का तारफ़ कराते हुए कहा, आप लोग भी बैठ जाएं। लॉर्ड जेफरसन ने खुश्क लहजे में कहा तो टाइगर, जोसेफ और जवाना भी कुर्सियों पर बैठ गए। जी फरमाइए, सुना है कि आप हमारी गिरफ्तारी के ख्वाहिशमंद हैं, अगर ऐसी बात है तो हम हाजिर हैं। इमरान ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मुझे रिपोर्ट दी गई है कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने रेड सिंडिकेट के तमाम अड्डों में वायरलेस बम नस्ब कर दिए थे, जिनके फटने से सैकड़ों आदमी मर गए। क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? लॉर्ड जेफरसन ने खुश्क, सर्द और इंतहाई खुरदरे लहजे में कहा, जी हाँ, बम मेरे साथियों ने नस्ब किए थे और वो फटे भी, और उनसे हज़ारों नहीं तो सैकड़ों मुजरिम बरहल मर गए। इमरान का लहजा भी खुश्क था। तुम्हें मालूम है कि ऐसा करना गैर कानूनी है। किसी को यह हक नहीं है कि वो दूसरों को इस तरह हलाक कर दे। आयरलैंड तो क्या, पूरी दुनिया का यही कानून है कि किसी को बगैर मुकदमा चलाए और सफाई का मौका दिए बगैर मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, और ऐसा करना कत्ल है। उस कत्ल की सज़ा मौत है, और ये भी तुम्हें मालूम है कि मैंने ज़िंदगी भर कभी असूलों पर समझौता नहीं किया और ना मैं अब करूँगा। ये दुरुस्त है कि तुमने रेड सिंडिकेट के ख़िलाफ़ मुझे सबूत मुहैया किए और तुम्हारी वजह से मैंने फ़ौज के ज़रिए रेड सिंडिकेट के बड़े मुजरमों को गिरफ़्तार किया और फिर उन पर खसूसी अदालत में मुकदमे चलाए गए और उनके जुर्म साबित होने पर उन्हें मौत की सज़ा दी गई। लेकिन तुमने और तुम्हारे साथियों ने अज़हुद कानून अपने हाथ में लेकर इंतहाई भयानक जुर्म किया है, इसलिए मजबूरी है अली इमरान, तुम और तुम्हारे साथियों पर बहरहाल मुकदमा चलेगा और फिर अदालत जो फैसला चाहे करे। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। लॉर्ड जेफरसन का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया था। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये बम हमने फायर किए थे? इमरान ने कहा, तुमने मेरे सामने इकरार किया है और अब कानूनन मुझ पर ये लाजम है कि मैं इस बात की गवाही दूँ। लॉर्ड जेफरसन ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्करा दिया। आप बेशक गवाही दें, मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप सच्ची गवाही दें। मैंने तो आपको बताया है कि बम मेरे साथियों ने नस्ब किए थे। असल मुजरिम तो वो है जिसने ये बम फायर किए, क्योंकि जब तक बम फायर ना हो तबाही नहीं हो सकती और मुजरिम नहीं मर सकते। इमरान ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि बम तुमने और तुम्हारे साथियों ने नस्ब किए, लेकिन उन्हें फायर किसी और ने किया है। वो कौन है?
لارڈ جیفرسن نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ مبارک کام پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ہاتھوں سر انجام دیا ہے، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ عمران نے جواب دیا تو لارڈ جیفرسن بے اختیار اچھل پڑے، ان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لارڈ جیفرسن نے جواب دیا، آپ بے شک پرائم منسٹر صاحب کو فون کر کے ان سے پوچھ لیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لارڈ جیفرسن نے ریسیور اٹھا لیا، پرائم منسٹر صاحب سے بات کراؤ جہاں بھی وہ ہوں۔ لارڈ جیفرسن نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ اس میں لاؤڈر کا بٹن بھی موجود ہے، اسے پریس کر دیں تاکہ ہم بھی آپ کی اور پرائم منسٹر صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور لارڈ جیفرسن نے ریسیور اٹھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، لارڈ جیفرسن نے کہا۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر لائن پر موجود ہے جناب۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ لارڈ جیفرسن کی پی اے کی آواز تھی۔ ہیلو، جیفرسن بول رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے بات کراؤ، لارڈ جیفرسن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کرے جناب۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی اور عمران پہچان گیا کہ یہ آئرلینڈ کے پرائم منسٹر کی آواز ہے۔ جیفرسن بول رہا ہوں جناب، آپ سے ایک اہم اور ضروری مسئلہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی جناب، لارڈ جیفرسن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کھل کر بات کریں لارڈ جیفرسن، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا اور لارڈ جیفرسن نے ریڈ سنڈیکیٹ کے اڈوں اور بم نصب ہونے، ان کی تباہی اور سینکڑوں مجرموں کی موت کے ساتھ ساتھ عمران کے ساتھ ہونے والی گفتگو دہرا دی، خاص طور پر یہ بات کہ بم پرائم منسٹر صاحب نے فائر کیے تھے۔ عمران آئرلینڈ کا محسن ہے لارڈ جیفرسن، اس نے آئرلینڈ کے عوام کو خوفناک مجرموں کے شکنجے سے نکالا ہے، آپ کو اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ ویسے کاش عمران جیسا ایک بھی نوجوان آئرلینڈ میں ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچ سکتی کہ آپ جیسے اصول اور قانون پسند چیف سیکرٹری ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ ان خوفناک مجرموں کے ہاتھوں اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے رہتے، لوگوں کی عزتیں، جانیں اور ان کے مال اس طرح یرغمال نہ بنائے جاتے۔ آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ ریڈ سنڈیکیٹ کے جن بڑے بڑے مجرموں کو آپ نے گرفتار کیا ہے وہ کون لوگ تھے، لیکن آپ کیا کرتے رہے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے پاس مجرموں کے خلاف خصوصی ایکشن لینے کے انتہائی وسیع اختیارات ہیں اور یہ اختیارات مجھے آئرلینڈ کی پارلیمنٹ نے دیے ہیں۔ جب عمران نے مجھے بتایا کہ جب تک ریڈ سنڈیکیٹ کے یہ خصوصی اڈے تباہ نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک صرف چند اوپر کے لوگ پکڑ لینے سے ریڈ سنڈیکیٹ کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا، ان گرفتار ہونے والوں کی جگہ دوسرے لوگ لے لیں گے اور اگر ان اڈوں پر پکڑ دکڑ کی گئی تو مجرم انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب تک یہ اڈے تباہ نہیں ہوں گے، مجرموں کا اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ قانون واقعی سب سے بالا تر ہے اور عوام پر چھائی ہوئی ریڈ سنڈیکیٹ کی دہشت بھی دور نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے عمران کی تجویز منظور کر لی، جس پر عمران نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان تمام مجرموں کے اڈوں میں بم نصب کیے اور میں عمران کا مشکور ہوں کہ اس نے یہ اچھا کام میرے ہاتھوں سے کرایا اور اس طرح قانون کی برتری پورے ملک کے عوام پر ثابت ہو گئی۔ لارڈ جیفرسن، میرا خیال تھا کہ آپ مجھے باقاعدہ تجویز دیں گے کہ عمران کو آئرلینڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا جائے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے بجائے عمران اور اس کے ساتھیوں کی عظمت کو سمجھنے کے انہیں گرفتار کرنے اور سزا دینے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ مجھے آپ سے کم اس کی امید نہ تھی۔ پرائم منسٹر صاحب نے لارڈ جیفرسن کو واقعی بری طرح جاڑ پلا دی تھی اور لارڈ جیفرسن کے چہرے پر انتہائی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آئی ایم سوری سر، واقعی مجھے ویسے ہی کرنا چاہیے تھا جیسے آپ نے فرمایا۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں سے باقاعدہ معافی مانگوں گا، لارڈ جیفرسن نے کہا۔ یہی آپ کی عظمت ہے لارڈ جیفرسن، جس کی وجہ سے آپ کی عزت سب کے دلوں میں ہے کہ آپ اپنی غلطی کا جواز تلاش کرنے کے بجائے اس کا بھر ملا اور فوراً اعتراف کر لیتے ہیں۔ آپ میری طرف سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دے دیں کہ وہ آج رات میرے ساتھ ڈنر کریں، اور یہ دعوت میں ذاتی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو لارڈ جیفرسن نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آئی ایم سوری عمران، لارڈ جیفرسن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی انکل کہ آپ کو سوری کہنا پڑے۔ آپ نے قانون اور اصول کی بات کی ہے اور مجھے
آپ کی بات سن کر دلی مسرت ہوئی ہے۔ جب تک آپ جیسے اصول اور قانون پسند لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، یہ دنیا برحال مکمل تباہی سے بچی رہے گی۔ پکیشے کے سیکرٹری سر سلطان اور میرے ڈیڈی بھی آپ کی طرح سوچنے والے ہیں۔ اس تجربے کی وجہ سے میں نے پہلے ہی حفظ متقدم کے طور پر اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لارڈ جیفرسن نے بے اختیار ہنس پڑے۔ میں نے سوری اس لیے نہیں کہا کہ میں نے تم سے اصول اور قانون کی بات کر کے کوئی غلطی کی ہے، بلکہ میں نے سوری اس لیے کہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ مجھے پہلے ہی یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ تم جیسے انسان نے لا محلہ کوئی نہ کوئی ڈیفنس کر رکھا ہوگا۔ لارڈ جیفرسن نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پرائم منسٹر صاحب کی دعوت تم نے سن لی، آج ڈنر میں تم نے ضرور شریک ہونا ہے، لارڈ جیفرسن نے کہا۔ پرائم منسٹر صاحب واقعی بہت ذہین آدمی ہیں، حالانکہ ان سے میری صرف 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ میرے مزاج کو سمجھ گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں سرکاری دعوتوں میں شامل نہیں ہوں گا، اس لیے انہوں نے ذاتی دعوت کی بات کی ہے۔ لیکن اب آپ میرے ساتھ لارڈ برگس کے پاس چلیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی معتبر اور معزز گواہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لارڈ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گواہ کیا مطلب؟ لارڈ جیفرسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ وہاں چلیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لارڈ جیفرسن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں بعد 2 کاریں لارڈ برگس کی حویلی میں داخل ہو رہی تھی، جن میں سے ایک کار میں لارڈ جیفرسن کے ساتھ عمران موجود تھا، جبکہ دوسری کار میں ٹائیگر جوزف اور جوانا تھے۔ لارڈ برگس کو چونکہ لارڈ جیفرسن نے روانگی سے پہلے فون پر اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے جیسے ہی ان کی کاریں پورچ میں جا کر رکیں، لارڈ برگس اپنی بیٹی انابل کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ ارے عمران، تم خیریت؟ تمہاری یہاں آمد کیسی ہوئی؟ لارڈ برگس نے عمران کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھلا آپ سے ملے بغیر کیسے واپس جا سکتا تھا، ورنہ اماں بی کی بجائے اس بار مجھے ڈیڈی سے جوتے کھانے پڑتے، اور اماں بی کی جوتیوں سے تو میرے دماغ کے خلیے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، اور جبکہ ڈیڈی کے جوتوں سے پہلے سے روشن خلیے بھی بجھ جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور لارڈ برگس اور لارڈ جیفرسن دونوں بے اختیار ہنس پڑے، اور پھر وہ شاندار انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے، لیکن ٹائیگر جوزف اور جوانا تینوں باہر ہی رک گئے تھے۔ ارے یہ میرے ساتھیوں کو کیا ہوا، وہ باہر کیوں رک گئے ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا، اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ انابل اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھیے عمران صاحب، میں انہیں بلا لاتی ہوں، انابل نے کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ واپس آئی۔ عمران صاحب، ان کا کہنا ہے کہ وہ لان میں بیٹھیں گے، چنانچہ میں نے ملازم کو کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں وہاں سرو کر دے گا، انابل نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر جوزف اور جوانا نے بوریت سے بچنے کے لیے باہر رہنے کی تجویز دی تھی۔ لارڈ جیفرسن، آپ نے آئرلینڈ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس ریڈ سنڈیکیٹ کو ختم کر دیا ہے۔ آپ نے جہاں آئرلینڈ کے تمام رہنے والوں پر احسان کیا ہے، وہاں خاص طور پر مجھ پر اور میری بیٹی پر بھی احسان کیا ہے۔ اگر ریڈ سنڈیکیٹ اس طرح ختم نہ ہوتا تو میں اور میری بیٹی اپنی زندگی میں آئرلینڈ واپس نہ آ سکتے تھے، لارڈ برگس نے لارڈ جیفرسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ یہاں سے گئے کیوں تھے؟ لارڈ جیفرسن نے کہا۔ ریڈ سنڈیکیٹ کے لوگ مجھے اور میری بیٹی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، اس لیے عمران نے مجھے فوری طور پر یہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا اور میں چلا گیا، لارڈ برگس نے کہا۔ آپ چارٹر طیارے سے ایکرمیا کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن پھر آپ فرسٹ سٹاپ پر ہی اتر گئے اور ہوٹل میں جا کر ٹھہر گئے، اس کی کیا وجہ تھی لارڈ برگس؟ عمران نے کہا۔ تو لارڈ برگس اور اس کی بیٹی انابل دونوں بے اختیار چونک پڑے، ان دونوں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ لارڈ جیفرسن بھی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگے۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم وہاں ہوٹل میں تھے؟ لارڈ برگس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، سرکاری ایجنسی ٹروجن کا چیف ڈیکسن جو آپ سے اصل پاؤڈر والا ڈبہ لے گیا تھا، اس نے ایکرمیا میں اپنے ایجنٹ ریبارٹ کو کال کر دی تھی۔ اسے شاید یہ اطلاع مل گئی تھی کہ آپ انابل کے ساتھ ایکرمیا چارٹر طیارے سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس نے ریبارٹ کو حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی آپ کا طیارہ ایکرمیا پہنچے، آپ کو اور انابل دونوں کو گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ کسی وجہ سے راستے میں رک گئے، تو اس ریبارٹ نے ڈیکسن کو کال کر کے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا خاتمہ وہیں راستے میں ہی کیا جائے یا لازماً یہ کام ایکرمیا میں ہی کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت میں ڈیکسن کو قابو کر چکا تھا،
اس لیے یہ کال میں نے اٹینڈ کر لی اور پھر میں نے ڈیکسن کے لہجے میں اسے کہہ دیا کہ یہ مشن ختم کر دیا گیا ہے، اسی لارڈ برگس اور ان کی بیٹی انابل کے خلاف اب کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مجھے ختم کرا دیتے، لیکن تم نے کیوں اس پر قابو پایا تھا؟ کیا تم اس کے خلاف کام کر رہے تھے؟ لارڈ برگس نے کہا، لارڈ برگس، ریڈ سنڈیکیٹ کے خاتمے کا سارا کریڈٹ عمران کو ہی جاتا ہے۔ اس سے ریڈ سنڈیکیٹ کے سربراہ کو پکڑ کر اور اس سے ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف مکمل مواد حاصل کر کے مجھے فون پر سارے حالات بتائے اور پھر میں نے فوج کو استعمال کر کے ریڈ سنڈیکیٹ کا خاتمہ کر دیا۔ اصل کام تو عمران نے کیا ہے، اس لیے شکریہ بھی آپ اسی کا ادا کریں۔ لارڈ جیفرسن نے مسکراتے ہوئے کہا تو لارڈ برگس اور انابل دونوں کے چہروں پر پہلے سے موجود حیرت کے تاثرات میں مزید کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تو تم واپس نہیں گئے تھے بلکہ ان کے خلاف کام کرتے رہے ہو، ویری گڈ۔ یہ واقعی تمہارا ہی کام ہے کہ تم نے اس خوفناک سنڈیکیٹ کا خاتمہ کرا دیا، اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ لارڈ جیفرسن نے آخر کس طرح اس سنڈیکیٹ کا خاتمہ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب تک ان کے خلاف ثبوت موجود نہ ہوتے ایسا اقدام کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لارڈ جیفرسن، عمران کا شکریہ مجھے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے اور مجھے اس کا انکل ہونے پر فخر ہے، لارڈ برگس نے کہا۔ لیکن یہ تو اپنے آپ کو میرا بھی بھتیجا تسلیم کرتا ہے، یہ کس کس کا بھتیجا ہے؟ لارڈ جیفرسن نے مسکراتے ہوئے کہا، کوشش بھی فرض ہے جناب، لیکن اب کیا کروں، جتنے بھی انکل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے طویل عمریں لے کر آئے ہیں، اس لیے بس وصیت ناموں میں اپنا نام دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوتا رہتا ہوں۔ عمران نے کہا تو کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا وہ اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر ہاٹ کافی کے برتن موجود تھے۔ مجھے معلوم ہے لارڈ جیفرسن کہ آپ شراب نہیں پیتے اور نہ ہی عمران پیتا ہے، اس لیے میں نے ہاٹ کافی منگوائی ہے، لارڈ برگس نے کہا۔ آپ نے اچھا کیا، مجھے واقعی ہاٹ کافی کی ہی طلب محسوس ہو رہی تھی، لارڈ جیفرسن نے جواب دیا، اور عمران ان کے اس جواب پر بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ یہ جواب واقعی واضح داری کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ جب واپس جائیں تو باہر موجود میرے ساتھی ٹائیگر کو یہاں بھجوا دیں، عمران نے ملازم سے کہا جو ہاٹ کافی کے برتن میز پر لگا رہا تھا۔ یس سر، ملازم نے جواب دیا اور پھر وہ خالی ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر اندر داخل ہوا اور اس نے سب کو سلام کیا۔ ٹائیگر وہ پیکٹ لے آؤ جو کار کی ڈگی میں رکھوایا تھا، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ عمران نے اس سے پیکٹ لے لیا تو ایک بار پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ یہ لیجیے لارڈ برگس اپنی امانت، اور اسی لیے میں لارڈ جیفرسن کو ساتھ لے آیا تھا تاکہ ان کے سامنے آپ کو آپ کی امانت واپس کی جائے، کیونکہ ان سے زیادہ معزز گواہ مجھے آئرلینڈ میں نہ مل سکتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہے اس پیکٹ میں؟ لارڈ برگس نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کھول کر دیکھ لیجئے، عمران نے کہا تو لارڈ برگس نے پیکٹ کھولنا شروع کر دیا۔ انابل اور لارڈ جیفرسن دونوں کے چہرے پر بھی حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس کے تاثرات نمایاں تھے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو وہی ڈبہ ہے، ڈائمنڈ پاؤڈر والا، تو کیا یہ کھل نہیں سکا ریڈ سنڈیکیٹ سے؟ لارڈ برگس نے پیکٹ سے ڈبہ برآمد ہونے پر بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے الٹ کر باہر ہر طرف سے گھما کر دیکھ لیا تھا کہ وہ اسی طرح سیلڈ ہے۔ لیزر ریز سے یہ کھل نہیں سکا، اس لیے ریڈ سنڈیکیٹ کے چیف صاحب اسے ایکرمیا لے جا رہے تھے، لیکن اس مشین کا آپریٹر بیمار تھا، اس لیے وہ رک گئے اور پھر مجھے ان تک پہنچنے اور ڈبہ واپس حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ہاں، تم نے پہلے بھی چیف کی بات کی تھی، کون تھا یہ چیف؟ لارڈ برگس نے چونک کر کہا، آپ دونوں لارڈز کے سامنے مجھے اس کا نام لیتے شرم آتی ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں اور میرا نام ہی اپنی وصیت نامے سے کٹوا دیں۔ عمران نے جواب دیا تو لارڈ جیفرسن بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ لارڈ برگس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ ہم کیوں ناراض ہوں گے؟ لارڈ برگس نے کہا، اس لیے کہ وہ بھی لارڈ تھے، لارڈ مارگن، عمران نے جواب دیا تو لارڈ برگس کا چہرہ شدید ترین حیرت کی وجہ سے بگڑ سا گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لارڈ مارگن، وہ تھا ریڈ سنڈیکیٹ کا چیف، ویری بیڈ، آدمی کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لارڈ برگس نے کہا۔ وہ آپ اور لارڈ جیفرسن کی جدی پشتی لارڈ نہیں تھا، وہ پہلے ایک گینگسٹر کا نائب تھا، پھر اس نے ریڈ سنڈیکیٹ بنا لیا اور اس سے کمائی ہوئی دولت کے بل بوتے پر لارڈ بن گیا، اس لیے آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا تو لارڈ برگس نے ایک طویل سانس لیا۔
ایک دو بار اس سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کی گفتگو اور اس کے اطوار دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ اس میں خاندانی وجاہت اور وزاداری موجود نہ تھی، لیکن مجھے اس کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ اب تم نے بتایا تو مجھے پتہ چلا ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ ایکرمیا میں بھی چلا جاتا تب بھی اس ڈبہ کو نہ کھول سکتا تھا۔ دنیا کی کوئی شاہ، کوئی ہتھیار اسے نہیں کھول سکتا۔ لارڈ برگس نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اگر میں بغیر کسی شاہ اور کسی ہتھیار کے اسے کھول دوں تو کیا مجھے میرا منہ مانگا انعام دیں گے؟ عمران نے کہا۔ اور اگر تم ناکام رہے تب؟ لارڈ برگس نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا، تو جتنا پاؤڈر اس میں موجود ہے اس کا ڈبل دوں گا۔ عمران نے جواب دیا تو لارڈ برگس بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو غیر عرضی عنصر ہے، تم اس جیسا کہاں سے لاؤ گے؟ لارڈ برگس نے حیران ہو کر پوچھا۔ لارڈ برگس، آخر میں آپ کا ہی بتیجا ہوں، اور جتنا بتیجا اپنے انکل کو سمجھ سکتا ہے اتنا اور کون سمجھ سکتا ہے۔ اس کے اندر ڈائمنڈ پاؤڈر نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک بار پھر اس ڈبے کے اندر ٹراسم پاؤڈر بھر کے اسے سیلڈ کر کے ریڈ سنڈیکیٹ کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ لوگ اسے کھولنے کی کوشش کریں گے تو یہ لیزر ریز سے نہ کھل سکے گا، اور وہ اسے لامحلہ دنیا کے سب سے طاقتور شاہوں سے کھولنے کی کوشش کریں گے، اور یہ شاہیں اسے کھولنے کی بجائے جلا کر راکھ کر دیں گی۔ اس طرح ڈبے کے ساتھ ساتھ اندر موجود ٹراسم پاؤڈر بھی ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جائے گا، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ اصل پاؤڈر ضائع ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اصل پاؤڈر ایک بار پھر کامیابی سے چھپا لیا تھا۔ عمران نے کہا، اوہ، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا تمہیں الہام ہوتا ہے؟ ڈبہ کھولے بغیر تو کسی طرح بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ اندر کیا ہے، اور یہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ ڈبہ بہرحال کھلا نہیں ہے۔ لارڈ برگس نے کہا، اس میں الہام ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بہرحال آپ بتائیں کیا میں نے درست کہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اب جب کہ ریڈ سنڈیکیٹ کا خاتمہ ہو گیا ہے تو مجھے اب یہ بتانے میں کوئی عار نہیں ہے کہ واقعی اس ڈبے میں بھی اصل ڈائمنڈ پاؤڈر نہیں ہے۔ لارڈ برگس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن ڈیڈی، آپ نے مجھے بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ انابل نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹی، میں نے اس بات کو صرف اپنے تک محدود رکھا تھا، البتہ میں نے اپنی وصیت کے ساتھ ایک کاغذ پر اس بارے میں تفصیل لکھ کر لاکر میں رکھوا دی تھی، تاکہ اگر میں اچانک فوت ہو جاؤں تو تم اس پاؤڈر کو حاصل کر سکو۔ اور تمہیں میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری زبان سے اگر اس بارے میں ایک لفظ بھی نکل جاتا تو ریڈ سنڈیکیٹ تمہیں مار ڈالتا۔ اس لیے میں نے ایک بار پھر اس سے چھپا لیا تھا کہ میرا ضمیر کسی طرح بھی یہ نہ چاہتا تھا کہ اس قدر کثیر دولت ان مجرموں کے ہاتھ لگ جائے، کیونکہ انہوں نے اس دولت کو جرائم پر ہی استعمال کرنا تھا۔ لارڈ برگس نے کہا، لیکن آپ کم سے کم مجھے تو بتا دیتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری فطرت معلوم ہے کہ تم نے اصل لینے کی ضد کرنی تھی، اور میرا خیال تھا کہ تم برہر ریڈ سنڈیکیٹ سے اسے نہ بچا سکو گے، کیونکہ جیسے ہی انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ لیکن تمہیں یہ بات آخر کیسے معلوم ہو گئی؟ لارڈ برگس نے کہا، معلوم کیسے ہونا تھا؟ میرا تو تصور میں بھی نہ تھا کہ آپ دوسری بار بھی ریڈ سنڈیکیٹ کو چکر دیں گے، اس لیے میں نے اس ڈبے کے اصول میں دن رات ایک کر دیا، اور نتیجہ یہ کہ آخرکار لارڈ مارگن کو ٹریس کر کے یہ ڈبہ وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور لارڈ مارگن کی وجہ ہی سے ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف ایسا مواد مل گیا کہ لارڈ جیفرسن کو ان پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ پھر پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے میں نے ریڈ سنڈیکیٹ کے تمام چھوٹے بڑے اڈوں میں وائرلیس بم نصب کر دیا، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی انگلی سے وہ بٹن پریس کر دیا، جس سے یہ سارے اڈے بیک وقت تباہ ہو گئے۔ اس طرح ریڈ سنڈیکیٹ مکمل طور پر کرش کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ ڈبہ کھول کر اس پاؤڈر کو چیک کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تھوڑا بہت سائنس کا علم مجھے بھی حاصل ہے، تو میں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈبے کے اندر عام سا سائنسی عنصر کا پاؤڈر بھرا ہوا تھا۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ ڈبہ نہیں کھل سکتا تو میں یہی سمجھتا کہ لارڈ مارگن نے یہ ڈبہ کھول کر اس میں سے پاؤڈر بدل دیا ہے، لیکن چونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ڈبہ نہیں کھل سکتا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا کہ انکل لارڈ برگس نے ایک بار پھر ہاتھ دکھایا ہے، اور اسی لیے میں نے لارڈ جیفرسن کی منت کی کہ وہ بطور معزز گواہ میرے ساتھ چلیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پاؤڈر بدلنے کے الزام مجھ پر لگ جائے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ ڈبہ تو پہلے کی طرح سیلڈ ہے، اسے تو نہ کھولا گیا ہے اور نہ کھولا جا سکتا ہے۔ اصل بات بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر ڈائمنڈ پاؤڈر کی بجائے عام پاؤڈر ہے؟ لارڈ برگس نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے یہ ڈبہ کھول کے اسے دوبارہ بند کر دیا تھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں یہ کارروائی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے بھی دہرا سکتا ہوں۔ عمران نے کہا تو لارڈ برگس بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے عمران، اور مجھے افسوس ہے کہ اب تم نے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا ہے۔ لارڈ برگس نے کہا، بھتیجا انکل ہی سے گر کی باتیں سیکھ سکتا ہے، آپ نے دوبارہ نقلی ڈائمنڈ پاؤڈر اصل کہہ کر کہہ دیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود میں نے جھوٹ نہیں بولا اور میں اپنی بات ثابت کر سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جس کے ساتھ ایک لچھے دار تار موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایریل کی طرز کا ایک چھوٹا سا راڈ بھی موجود تھا۔ آلے پر سرخ اور سبز رنگ کے 2 بٹن لگے ہوئے تھے۔ عمران کرسی سے اٹھا، اس نے لچھے دار تار کے آخری سرے پر لگے ہوئے شو کو الیکٹرک بورڈ پر موجود ساکٹ میں فٹ کیا اور پھر واپس آ کر اس نے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کے بٹن کے اوپر سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ عمران خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد یہ بلب ایک جماکے سے مسلسل جلنے بجھنے لگا تو عمران نے ایریل نما راڈ کا سرا ڈبے کے ڈھکن کے بجائے سائڈ سے لگایا اور پھر سبز بٹن دبا دیا۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے راڈ کے سرے کو ڈھکن کے گرد گھما دیا اور پھر پہلے سبز بٹن بند کیا، پھر سرخ بٹن آف کر کے اس نے ڈبے کو میز پر رکھا اور ہاتھ سے ڈھکن اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ ویسے ہی اوپر رکھا ہوا تھا۔ ڈبے کے اندر سفید رنگ کا پاؤڈر آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ لارڈ برگس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے آدھی سے زیادہ باہر کو نکل آئی تھیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس قسم کا آلہ ہے؟ کیا مطلب؟ ایسا تو ہونا ہی ناممکن ہے۔ لارڈ برگس نے رک رک کر کہا، اب دیکھیں اسے کہ یہ بند کیسے ہوتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ ڈھکن واپس ڈبے پر رکھ کر اس نے آلہ اٹھایا اور اس بار اس نے پہلے سرخ بٹن پریس کرنے کی بجائے سبز بٹن پریس کر دیا اور پھر سرخ بٹن دبا دیا۔ اس بار سرخ بلب شروع ہی سے مسلسل جلنے لگا۔ عمران نے ایریل راڈ کا سرا ڈھکن کی سائڈ سے لگایا اور پھر تیزی سے اسے پورے ڈبے کے گرد گھما کر اس نے آلے کے بٹن آف کیا اور پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ یہ لیجئے، اب اس ڈبے کو دیکھ لیجئے، کہیں اس پر کٹنے یا جھڑنے کا کوئی نشان تو نہیں ہے۔ عمران نے ڈبہ اٹھا کر لارڈ برگس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لارڈ برگس نے ڈبہ لے لیا اور اسے گھما کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ عمران نے آلے کا تعلق الیکٹرک بورڈ سے علیحدہ کیا اور پھر اسے لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج مجھے اپنی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنسدان راٹو شو کی یہ بات غلط تھی کہ سوائے اس کی ایجاد کردہ ریز کے دنیا کی کوئی چیز اسے نہ کاٹ سکتی ہے نہ توڑ سکتی ہے، البتہ انتہائی طاقتور لیزر ریز اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ لارڈ برگس نے ڈبہ واپس میز پر رکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا، جناب راٹو شو واقعی عظیم سائنسدان ہیں۔ لارڈ برگس، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ آلہ بھی جناب راٹو شو سے میری ڈسکشن کے بعد وجود میں آیا اور اسے میں نے خود تیار کیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم نے راٹو شو سے ملاقات کی تھی؟ وہ کہاں ملا تھا تم سے؟ لارڈ برگس نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اپنی جاگیر کا نہ صرف ایک قیمتی حصہ جناب راٹو شو کے حوالے کیا ہوا ہے، بلکہ آپ نے انتہائی قیمتی انڈر گراؤنڈ لیبارٹری بھی بنوا کر دی ہوئی ہے، اور جناب راٹو شو جن کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے، جاگیر کے اس حصے کی آمدنی سے لیبارٹری میں انتہائی اہم ترین کام کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ مجھ جیسے سائنس کے طالب علم سے مل کر بےحد خوش ہوئے۔ اس کے بعد میں نے ان سے ویسے جنرل ڈسکشن کی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے جنرل ڈسکشن ہوگی، لیکن مجھے اس ڈبے کو کاٹنے کا انتہائی آسان نسخہ ہتھا گیا۔ لیکن انہیں ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیا بتا دیا ہے، عمران نے کہا۔ تو لارڈ برگس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم واقعی ذہنی طور پر بہت آگے ہو۔ آج تک تمہاری ذہانت کے بارے میں صرف سر سلطان سے باتیں سنتا رہا تھا، لیکن آج مجھ پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے۔ بہرحال میں شرط ہار گیا ہوں، اس لیے مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ لارڈ برگس نے کہا، اصل ڈائمنڈ پاؤڈر مجھے انعام میں دے دیں تاکہ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں تک اسے پہنچا کر ان سے اس پر ریسرچ کرواؤں۔ ہو سکتا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کسی کے کام آ سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نہ صرف ذہین ہو بلکہ عظیم دل کے مالک ہو کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے۔ اگر کچھ مانگا بھی ہے تو انسانیت کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں اسے، لارڈ برگس نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آئرلینڈ کے ایک عظیم سائنسدان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ریسرچ کے لیے انہیں ڈائمنڈ پاؤڈر بھجوائیں گے۔ اب تم نے سارا پاؤڈر لارڈ برگس سے انعام میں لے لیا ہے۔ کیا تم پرائم منسٹر صاحب کا یہ وعدہ پورا کرنے میں مدد کرو گے؟ لارڈ جیفرسن نے قدر منت بڑے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جن سائنسدان کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں میں نے اس بات پر اکسایا تھا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے وعدہ لیں کہ وہ ڈائمنڈ پاؤڈر انہیں ریسرچ کے لیے دیں۔ اسے یہ وعدہ میرے کہنے پر ہی ہوا ہے اور آپ کو تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں اسے دنیا بھر کی لیبارٹریوں میں ریسرچ کے لیے بھجواؤں گا، اور آئرلینڈ بھی ظاہر ہے دنیا بھر میں شامل ہے۔
इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो लॉर्ड जेफरसन भी मुस्कुरा दिए। लॉर्ड बर्गस तुम्हारी जहानत के कसीदे वैसे नहीं पढ़ रहे थे, लॉर्ड जेफरसन ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। उसी लम्हे लॉर्ड बर्गस बौखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर शदीद तरीन परेशानी के तासरात नुमाया थे। क्या हुआ, खैरियत? लॉर्ड जेफरसन ने उनका चेहरा देखकर परेशान होते हुए पूछा। वो मेरे इंतहाई कीमती सैफ के इंतहाई खुफिया खाने से वो डायमंड पाउडर गायब है, और ये हो नहीं सकता क्योंकि ना ही वो सेफ खुल सकता है और ना ही किसी को वो खुफिया खाना मालूम हो सकता है। इसके बावजूद वो गायब है, लॉर्ड बर्गस ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा, और फिर वो धड़म से कुर्सी पर गिर गए। डैडी, ये आपको क्या हो रहा है? प्लीज़ अपने आप को संभालिए। अनाबेल ने जल्दी से उठकर बाप को पकड़ते हुए कहा। अरे लॉर्ड बर्गस, आप सिर्फ इतना कह दें कि आपने डायमंड पाउडर इनाम में मुझे दे दिया है और बस फिर मेरा काम है कि मैं उसे तलाश कराऊं, आपका काम ख़त्म। इमरान ने कहा तो लॉर्ड बर्गस ने बेख्तियार चौंक कर सीधे हो गए। क्या मतलब? क्या तुमने उसे उठा लिया है? मगर कैसे नहीं मगर? लॉर्ड बर्गस ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। प्लीज़ अनाबेल, एक बार फिर मेरे साथी टाइगर को बुला दीजिए, इमरान ने कहा तो अनाबेल सारी लाती हुई मुड़ी और बाहर चली गई। क्या वाकई इसे तुमने हासिल किया है? लेकिन कैसे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस राज का इल्म तो साइंसदान राटोशो को भी नहीं था। लॉर्ड बर्गस के चेहरे पर हैरत तूफान की तरह छाई हुई थी। दरअसल मेरी आदत है लॉर्ड बर्गस के, मैं अपना इनाम पेशगी वसूल कर लिया करता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर कमरे में दाखिल हुआ। यस बॉस, टाइगर ने कहा। टाइगर, वो सुर्ख रंग वाला पैकेट उठा लाओ, इमरान ने उससे कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक और पैकेट था जिसके गिर्द सुर्ख रंग का कागज़ चढ़ा हुआ था। लॉर्ड बर्गस साहब को दे दे, इमरान ने कहा तो टाइगर ने पैकेट लॉर्ड बर्गस की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए लॉर्ड बर्गस, अब रस्म पूरी कर दीजिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और लॉर्ड बर्गस ने तेज़ी से पैकेट खोलना शुरू कर दिया। और दूसरे लम्हे जब पैकेट में से पहले की तरह का एक और डब्बा सामने आया तो लॉर्ड बर्गस ने एक तवील सांस लेकर अपनी कमर कुर्सी की पुष्ट से लगा दी। अब मुझ में मजीद हैरत ज़दा होने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। तुम इंसान नहीं हो, कोई और चीज़ हो, लॉर्ड बर्गस ने कहा। मैं तो आपका भतीजा हूँ अंकल, अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मैं क्या हूँ। बहरहाल जिस बात पर आप इस कदर हैरान हो रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। ये बात दरअसल है कि आपका सेफ और उसकी खुफिया खाना वाकई किसी सूरत नहीं खुल सकता और ना काटा जा सकता है और ना निकाला जा सकता है। ये उस डब्बे से मुख्तलफ अनासर से बनाया गया है, लेकिन आपने अक्लमंदी ये कर रखी है कि सेफ का सिर्फ दरवाज़ा और साइडें मजबूत कर रखी हैं। अकब में आम सी दीवार है और उस दीवार की दूसरी तरफ आम सा कमरा है जहाँ से उस दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है और खुफिया खाने में बंद सेफ में से ये पाउडर निकाल कर उसे दोबारा बंद भी किया जा सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो लॉर्ड बर्गस ने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिए। काश मुझे भी तुम जैसी अकल होती, मुझ जैसी अक्ल होती तो आप खसारे में ही रहते। क्या मतलब? लॉर्ड बर्गस ने कहा तो अनाबेल और लॉर्ड जेफरसन भी हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें भी इमरान की इस फिक्र की समझ ना आई थी। मतलब ये कि फिर आंटी मरहुमा आपसे शादी ही नहीं करती और फिर आप अनाबेल जैसी बेटी के वालिद मोहतरम भी ना बन सकते क्योंकि अक्लमंद आदमी कुंवारे ही रह जाते हैं मेरी तरह, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो कमरा बेख्तियार और बुलंद कहकों से गूंज उठा। ख़त्म शुद।